राइसअप प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ विक्टोरिया और मेरे साथ हैं मार्क। और हम लोग जो हैं वो एवेंजलिस्ट भी हैं और खुदा के पैगाम को आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम आपको बताते हैं कि हम आमतौर पर जो बात करते हैं वो खुदावंद यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी के मौजज़ात के हवाले से बात करते हैं। और हम ये भी जानने की भरपूर कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में ये मौजज़ात हासिल कर सकें, हम इन मौजज़ात को कैसे कर सकते हैं। अगर आप इन मौजज़ात के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी तफसीर को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप हमारे प्रोग्रामों से मुस्तफ़िद हो सकते हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोग इन प्रोग्रामों को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि आप इनसे रूहानी बरक़ात भी हासिल करेंगे, निजात भी हासिल करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जब हम खुदा के कलाम को, उसके मोजज़ात को पढ़ते हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी में हम रिसीव करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप हमारा प्रोग्राम सुने तो कॉपी और पेंसिल ज़रूर साथ में रखें ताकि आप नोट्स लिखते जाएं। जब आप इन पे ध्यान और ज्ञान करें तो ये पॉइंट्स आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। हमारा आज का प्रोग्राम गुज़श्ता से पवित्र है और मार्क आप जो है हवाला पढ़ेंगे। जी हाँ, मैं इस हवाले को ज़रूर पढ़ूंगा। मुक़द्दस लूका की इंजील उसके बाब नंबर 5 की आयत नंबर 1 से। यहाँ पर मरकूम है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियाँ यहाँ तक भर दीं कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। और 11वीं आयत में मरकूम है कि वो कश्ती को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जी हाँ, मरकूम है कि सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कितनी खूबसूरत बात है और कितना खूबसूरत मौजज़ा है जो यहाँ पर खुदा के ज़िंदा कलाम में बयान किया गया है। यहाँ पर ज़िक्र किया गया है शमौन का, और इसके अलावा यहाँ पर जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना का भी जिक्र है, जो उसके साथ मछली पकड़ने में मसरूफ़ थे। उन्होंने सारी रात मेहनत की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी हासिल ना कर पाए। लेकिन जब आप रूहानी तौर पर खुदा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, खुदा को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं और वो कुछ करते हैं जो खुदा आपसे कहता है, तो आपका रूहानियत में रिश्ता मजबूत होता है। आप अपनी रूहानी आँखों से खुदा को पहचानते हैं, आप अपने रूहानी कानों से खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। इन शागिर्दों ने बिल्कुल वही कुछ किया जो कि यीशु मसीह ने उन्हें कहने का हुक्म दिया था। हालांकि वो सारी रात जाल डालते रहे, लेकिन उन्हें एक भी मछली ना मिली। लेकिन जब यीशु ने उन्हें हुक्म दिया तो वो अपनी पहले की मेहनत को, पहले की मुशक्क़त को भूलकर मसीह खुदावंद के कहने के मुताबिक अमल करते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में उनको तब्दील करने वाला मौजज़ा
रूनुमा होता है। हम रूहानी आंखों से खुदा को पहचानते हैं और खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में नहीं जान पा रहे, आपकी ज़िंदगी कोशिश के बावजूद भी बेफल है और आपकी ज़िंदगी कठिन है, मुश्किल में है, तो आज सोचने का मौका है कि क्या आप मसीह खुदावंद की आवाज़ को सुन पा रहे हैं? क्या आप खुदा के कलाम को पढ़कर उसकी मर्ज़ी को जान पा रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ और ज़िंदगी के तमाम अमाल और तमाम इक़दाम वैसे ही हैं जैसा कि खुदा बाप की इलाही मर्ज़ी है, या फिर आप कोशिश और मेहनत के बावजूद मायूस और नाउम्मीद हो चुके हैं? दुनिया में रहते हुए आप कहीं डर और खौफ का शिकार तो नहीं हो चुके हैं? ये आपने देखना है, ये आपने सोचना है, आपने अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना है कि आप किस डगर पर हैं, आप किस रास्ते का चुनाव कर चुके हैं। याद रखें, खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है और वो हमारे साथ रूहानियत में मजबूत रिश्ता चाहता है, एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत पर कायम हो। इफ्सियों बाब 3 की आयत 20 में मरकूम है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। हम जितना सोचते हैं खुदावंद हमारा खुदा उससे कहीं ज़्यादा कादिर है। हम जितना चाहते हैं वो हमें उससे ज़्यादा अता फरमा सकता है। वो तो फजल से मामूर है, वो तो बरकत देना चाहता है, अपना फजल हम पर उंडेलना चाहता है, हमें फरावानी अता फरमाना चाहता है, लेकिन ये हम ही हैं जो उससे नहीं मांगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो रसूल थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि सारी रात, जी बिल्कुल, सारी रात मेहनत करने के बाद वो दोबारा से मेहनत करें, क्योंकि उनको ये यकीन ही नहीं था कि वो इस कदर ज़्यादा बरकत पाएंगे और इतनी ज़्यादा फिशेस जो है वो उनको मिल जाएंगी। लेकिन क्या था कि खुदावन यसू चाहता था कि वो एक मर्तबा फिर से दरिया में जाल डालें। हालांकि वो बिल्कुल थक चुके थे और उनकी ज़रा भी मंशा नहीं थी कि वो दोबारा से काम करें। वो अपने जालों को धोना शुरू कर दिया था, यानी वो वाइंड अप की तरफ आ रहे थे। उन्होंने काम ख़त्म कर दिया था और वो चाहते थे कि अब वो घर जाएं, सारी रात की मेहनत के बाद, और बहुत ज़्यादा आराम करें। लेकिन मसीह यसु ने जब उनको ये हुक्म दिया कि जाओ और दोबारा से जाल डालो, सो उन्होंने उसकी मानी और वो सारी की सारी कश्तियाँ जो थीं वो गहरे में ले गए और दोबारा से जाल डाला। और हम देखते हैं कि किस कदर खूबसूरत मुआजिज़ा हुआ कि जाल जो थे वो मछलियों की ज़्यादती की वजह से फटना शुरू हो गए थे। सो हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में जो है वो दोबारा से रीसेट होना चाहते हैं, जैसे कि बाल हैं हमारे फिक्स हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो हवा चलती है तो ये उड़ जाते हैं और हमें दोबारा से फिक्स करना पड़ता है। जी सो हाँ, हमें बिल्कुल। अपने इरादों को आमीन, तब्दील बिल्कुल। करना होगा। यहाँ पर 5वीं आयत में, मुकद्दस लूका बाब 5 और उसके आयत 5 में गौर करें कि जब मसीह खुदावंद उन्हें कहते हैं कि गहरे में ले चलो और जाल डालो, यहाँ पर एक जाल की नहीं बल्कि जालों की बात की जा रही है जो मसीह खुदावंद बयान करते हैं। और शमौन पतरस जवाब में कहता है कि ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये उसका ईमान था जिसका उसने इजहार किया। जी हाँ, उन्होंने एक जाल डाला और वो फट गया। मतलब कि उन्होंने मुकम्मल जी हाँ, ताबेदारी खुदा की नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक वाकई ही मौजज़ा होता है। बहुत अजीम मौजज़ा था। यहाँ पर गौर करें कि मसीह खुदावंद ने ये मौजज़ा जो उनकी ज़िंदगी में दिखाया, इससे पहले कलाम पेश किया जो एक रूहानी मकनातीसियत कुव्वत रखता था, जिसने उनको मसीह खुदावंद की तरफ खींचा और वो रूहानियत में खुदा के करीब आए और अपने आप को उन्होंने तब्दील शुदा महसूस किया। उनकी रूहानी तबीयत, रूहानी हालत
تبدیل ہو گئی وہ کلام سننے سے جو مسیح خداوند نے اس معجزے سے پہلے کشتی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے بیان کیا۔ وہ کلام انہوں نے بھی سنا، اور وہاں پر مسیح خداوند انہی کے لیے کلام سنا رہے تھے، کیونکہ مسیح خداوند کا منصوبہ تھا ان کو اپنے شاگرد بنانے کا، جو کامیاب ہوا۔ یعنی کہ اس کے الفاظ میں ایک اعتماد تھا، اور ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اسی اعتماد کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جی ہاں، بالکل بالکل درست فرمایا ہے آپ نے۔ جی ہاں، اور اس کا مقصد ہم یہ بھی نہیں لے سکتے ہیں کہ وہ جال دھونے لگ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر مایوس ہو گئے اور اب وہ گھر جانا چاہتے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہیں نہ کہیں پہ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی امید ضرور تھی، جو مسیح یسوع کے کہنے پر انہوں نے دوبارہ سے جال ڈالا، اور وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے۔ جی ہاں، اور جب انہوں نے مسیح خداوند کے کلام کو سنا، جو کہ ایک منفرد کلام تھا، جو کہ ایک با اختیار کلام تھا، تو انہوں نے لیکن ہر کوئی یہ نہیں یہ جانتا جان تھا۔ لیا کہ یہ خدا کا نبی ہے، اور وہ اس کے کلام سے متاثر ہوئے، جو ان کو روحانی طور پر مضبوط بنا رہا تھا، جو ان کو روحانی طور پر بیدار کر رہا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ نبی ہے، اور نبی خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے، اور وہ اس میں اپنے آپ کو روحانیت میں بیداری اور بلوغت کی طرف جاتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ آج آپ کے لیے اس معجزے میں کیا پیغام ہے؟ میرے لیے کیا پیغام ہے؟ عزیزو، یہ معجزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو اور خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں معجزات کو، خدا کی قدرت کو، خدا کی مافوق الفطرت قوت کو محسوس کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں۔ معجزات اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اکثر لوگ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں معجزات نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ معجزات اس وقت تک آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ خدا کو اپنا نہیں لیتے، اس کے کلام پر مکمل طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ روحانیت میں خدا کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ پہلی بات کہ اس کے احکامات کو پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے، دراصل وہ خدا کی ہی باتیں ہیں۔ خدا نے اپنے الہی کلام میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ خدا کا یہ کلام تقریباً 1500 سال کے دوران لکھا گیا، اور اسے کم و بیش 40 مصنفین نے مختلف ادوار میں درج کیا، لیکن ان سب کا مصنف ایک ہی تھا، یعنی زندہ خدا۔ اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، ہمارے سامنے ایک واضح راستہ ہمیں دکھا دیتا ہے، اور ہم اگر اس کے قول کے مطابق اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ راستہ جو خدا ہمیں دکھا رہا ہے اس پر چلتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جی ہاں، اور آج ہم سب کے لیے یہ ایک دعوت نامہ ہے۔ ہم سب کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم زندہ خدا کو قبول کریں، ہم مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کریں، اور جب آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو وہ روح جو نبیوں پر ٹھہرتا تھا، وہی روح آپ کی روح میں آتا ہے اور آپ کی رہنمائی اور مدد فرماتا ہے، تاکہ آپ زندہ خدا کو پہچان سکیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کو جان سکیں، اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے مقصد اور مشن کو جان سکیں، جو کہ خدا چاہتا ہے کہ اس زمینی سفر کے دوران ہم اس کی مرضی کے، اس کی الہی رضا کے عین مطابق پورا کریں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے بن جائیں۔
جی جی ہاں، ہاں، اور دیکھیں کہ اکثر اوقات ہمارے پاس یہ درخواست آتی ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، کہ اور یہ جانیے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی کا پلان کیا ہے۔ اور میں یہ سن کر بڑی حیران ہوتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے خدا کا کلام ہے، ہم اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، اور میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس خدا کا بیٹا ہے جو ڈائریکٹلی ہم سے بات کرتا ہے۔ سو ہمیں اس سے بات کرنے کے لیے کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی کمیونیکیٹر درمیان میں نہیں چاہیے، وہ ہماری سنتا ہے اور ہم اس سے اپنی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ سو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعا میں رہیں جی اور ہاں، خدا ضرور بالکل۔ معجزے کرے گا۔ اور میرے عزیزو، کلام خدا ان تمام باتوں کے حوالے سے ہماری واضح رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھیں تو یہ نئے اور پرانے عہد نامے کے درمیان ہماری واضح طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط سے میں ایک حوالہ آپ کے لیے پیش کرنا چاہوں گا۔ عبرانیوں باب 8 اور اس کی آیت نمبر اگر ہم 7 دیکھیں تو یہاں پر مرقوم ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا، بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو اس نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہی وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ عزیزو، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ مزید لکھا ہے، جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات ہم نے سمجھنی اور جاننی ہے کہ نیا عہد دراصل انجیل مقدس مسیح یسوع کا کلام ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہماری نجات کی راہ پر رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں اس سمت کو لے کر جاتا ہے جو خدا کی طرف جاتی ہے، اس دنیا سے ہمیں پرے لے جاتی ہے، ہمیں خدا کی بادشاہت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جیسے کہ ان شاگردوں نے، یعنی شمعون نے اور زبدی کے بیٹوں نے، جب مسیح خداوند کی آواز کو سنا تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آج ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے، یہ پروگرام آپ کو یہ موقع عطا فرما رہا ہے کہ اپنی راہ کا تعین کریں اور خدا کی سمت مڑیں، اس سمت کو جائیں جو راستہ نجات کا راستہ ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے خدا کی آواز کو سننا ہے، ہم نے اس کی آواز کے پیچھے چلنا ہے، تو ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم دنیا کے شور میں مگن رہیں گے تو ہم اس کی آواز کو جو ہمیں بلاتی ہے ہرگز بھی سن نہیں پائیں گے۔ جب ہم اس سے رابطہ رکھتے ہیں تو ہم اس کی آواز کو پہچانتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، اور اسی لیے کلام خدا میں مرقوم ہے کہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں پر جو میں بائبل کی آیت لینا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ جو اول ہیں وہ آخر کیے جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول کیے جائیں گے۔ سو میں اس تمثیل کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جس نے 24 گھنٹے کام کیا اسے بھی خدا نے نوازا، اور جس نے صرف 30 منٹس کام کیا اسے بھی اس نے نوازا ہے۔ سو ہمیں اس بات کو زیر غور رکھنا ہے۔ جی بالکل، یہ
جی ہاں، بہت بالکل۔ اہم اور ہے۔ میں یہاں پر ایک کتاب کے حوالے سے سوچ رہا ہوں جس کا عنوان ہے دا پریکٹس آف دا پریزنس آف گاڈ۔ دراصل یہ کتاب اس لیے انوکھی ہے، اور یہ جی ہاں بالکل، یہ بردر جیری نے لکھی ہے، اور وہ اس لیے بھی اہم جی ہے ہاں، بالکل۔ کیونکہ وہ ایک ڈش واشر تھا۔ جی ہاں، اور وہ آلو چھیلا کرتا تھا روزانہ، بہت زیادہ تعداد میں وہ آلو چھیلتا تھا، برتن دھوتا تھا، کچن میں کام کرتا تھا، لیکن اس نے یہ کتاب درج کی، وہ اس کا مصنف ہے، اور یہ انتہائی متاثر کن کتاب ہے۔ اور یہی بات میں اس پروگرام میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ خدا کے کلام کو اور اس کی مرضی کو جاننے کے لیے آپ بہت بڑے پاسٹر بنیں، یا آپ بہت زیادہ تعلیم حاصل کریں، یا آپ لمبا عرصہ کسی سیمنری میں گزاریں۔ یاد رکھیں کہ خدا نے ایک گہرا جب تعلق۔ کسی کو چننا ہوتا ہے تو خدا چن لیتا ہے۔ خدا رتبوں کو نہیں دیکھتا ہے، خدا تعلیم کو نہیں دیکھتا ہے، اور اسی لیے یہ کیا مطلب معجزہ ہے کہ جس ایک کا ذکر عورت خدا کے قریب نہیں ہو جی سکتی؟ ہاں آج ہم نے جو ذکر معجزے کا پڑھا ہے، اس میں بھی یہی بات ہم پر ظاہر ہو رہی ہے، اور آج کا یہ پروگرام آپ کو واضح طور پر یہ موقع اور یہ رہنمائی عطا فرما رہا ہے کہ آپ دنیا میں جس بھی مقام پر ہیں، آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اور نہ ہی یہ سوچیں کہ شاید خدا آپ سے دور ہے، یا شاید آپ خدا کو ریسیو نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے دل میں خدا کو نہیں بسا سکتے ہیں۔ خدا تو چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کا دروازہ کھولیں، اور وہ آپ کے دل میں آ کر آپ کے ساتھ قیام پذیر ہو۔ خدا تو فضل کی بارش آپ پر برسانا چاہتا ہے، وہ تو منتظر ہے کہ کب آپ اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کریں گے، کب آپ تاریکی کی دنیا سے نکل کر، گناہ کی دنیا سے نکل کر، نا امیدی، مایوسی اور ڈر کے اندھیرے سایوں سے نکل کر باہر روشنی کی طرف آئیں گے، اور مسیح خداوند کے سامنے سر بس جود ہو کر اس کو اپنا آپ پیش کریں گے، اور اپنے تمام گناہوں کے لیے اس کے سامنے سچے دل سے معافی طلب کریں گے، اور وہ آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ وہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ روحانیت میں محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ رشتہ جو کہ ٹوٹ چکا تھا۔ آج کا یہ پروگرام آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے، میری آپ کے سامنے اس کلام کے حوالے سے یہ بھی درخواست ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس نہ بنائیں۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی یہ کہ کوشش کرتے رہیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سمجھیں۔ جب بھی آپ خدا کے کلام کو پڑھیں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ کلام کا جو بھی حصہ آپ پڑھ رہے ہیں، وہ حصہ کس دور میں، کن کے لیے اور کس تناظر میں لکھا گیا، جی، اور اس حصے کا تعلق مسیح خداوند کے ساتھ کیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ کلام کا حوالہ جو آپ نے پڑھا ہے موجودہ دور میں وہ آپ کی کیسے رہنمائی کرتا ہے، اور یہی دراصل ہمارا مین مدعا ہونا چاہیے۔ ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کلام کو پڑھیں تو جانیں کہ کلام ہمارے لیے کیا بات کر رہا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ شاگردوں نے، شمعون نے اور زبدی کے بیٹوں نے مسیح خداوند کی گفتگو کو جب سنا تو انہوں نے محسوس کر لیا، جان لیا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج مسیح خداوند کو آپ بھی اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر وہ ایماندار جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جب مسیح خداوند کا تجربہ کر لے گا تو اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، بالکل ان شاگردوں کی طرح۔ خدا کا کلام آپ کے پاس موجود ہے، اس کو آپ پڑھ کر ایمانی تقویت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو سچی ہے، جو زندہ ہے اور برحق ہے، اس میں ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہے، بلکہ
یہ سراسر حقیقت پر مبنی کتاب ہے جو ہمیں زندگی کے ہر دور کے لیے، دنیا کے ہر معاملے کے لیے، ہمارے تمام معمولات کے لیے، یعنی خدا کی طرف سے سونپی گئی تمام ذمہ داریوں کے لیے ہمیں مدد اور رہنمائی عطا فرماتی ہے، اور نجات کے سفر کے لیے بھی ہمیں آگاہی فراہم کرتی ہے۔ یہ آپ کے لیے آج کا اہم موقع بھی ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔ جی ہاں، اور اگر ہم اپنی زندگی میں معجزات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے اور پہچاننا ہے۔